والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. کلمہ شریف پڑھیں تمامی حضرات. لا الہ الا اللہ. ادب کے ساتھ بیٹھیں، شائستگی کا خیال کریں. یہ محفل کتنی عظیم اور کس قدر بلند ہستی سے منسوب ہے کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نام، سب سے بالا و بالا ہمارا نام. امام المرسلین کی محبت میں یہاں بیٹھے ہو تو نظر آنا چاہیے کہ انہی کے غلام بیٹھے، تہذیب بنا کے. جیسے اب لگا نا سکون، ایسے بیٹھو، شور شرابہ مت کرو، ادب کے ساتھ. زندگی میں ادب کے ساتھ گزاری ہوئی چند گھڑیاں میرا رب چاہے گا تو ہماری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنا لے. اسی طرح سے بے ادبی کی ایک گھڑی بھی تمام اعمال کو برباد کر سکتی ہے. بے شک بے ادبی نہیں. یہ دیکھو یہ محفل کس کی ہے، اس لیے ادب کے ساتھ بیٹھو، سلیقے کے ساتھ بیٹھو، حضور کا ذکر سنو. اب درود شریف پڑھو. اب ماشاءاللہ اچھا لگا نا. اب آپ لوگ بیٹھ سکون کے ساتھ سننے لگے. پڑھو درود شریف جھوم کے ادب کے ساتھ. صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے جلسے کے روح رواں قاری ذیشان اجملی صاحب ماشاءاللہ، ہمارے مولانا ناظم اتاری صاحب، قاری اکبر علی برکاتی صاحب، مولانا فیض اشرفی صاحب، قاری ابرار صاحب، اور میرے بڑے جگری دوستوں میں ہیں مفتی عاقل مصباحی. ان کے خاص دوستوں میں ہیں ہمارے مولانا فیضان صاحب جو آپ کی جامع مسجد کے امام ہیں، ہمارے برادر محترم قاری انیس صاحب. اور آپ نے کلام سنا مرکزی صاحب سے جو انہی کا لکھا ہوا بھی تھا ماشاءاللہ. ان کو بھی سنا چھوٹے والے اجملی صاحب کو. اور ماشاءاللہ ہمارے قاری ذوالفقار برکاتی صاحب کی نظامت بھی آپ نے سماعت کی. بڑی اچھی نظامت آپ نے کی، مختصر. اب آپ بالکل ایک دم تیار ہو جائیں. یہ اٹھک بیٹھک بالکل نہ کریں. ایک سوا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ ہی، چونکہ میرے بعد بھی خطاب ہونا ہے اور ماشاءاللہ بڑا اچھا خطاب ان کا ہوتا ہے مفتی صاحب کا. میرے بعد وہ آئیں گے تو میں بھی خیال کروں گا اس بات کا کہ ان کو بھرپور وقت ملے. تو بس ایک گھنٹہ میں بولوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ پھر وہ تو ایک گھنٹے تک بس سکون کے ساتھ سن لیں آپ لوگ. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی یہ سورہ نحل کی آیت تھی. سورہ نحل کی آیت ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ. جب انہیں یہ بتایا جاتا کہ تمہارے گھر پہ بیٹی پیدا ہوئی ہے. بولیں کیا پیدا ہوئی ہے؟ بیٹی. یعنی یہ کہہ لو کہ وہاں پہ ماحول ایسا تھا عربوں میں کہ جب ان کو بتایا جاتا تھا بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کا چہرہ اتر جاتا تھا. اور صرف اترتا نہیں تھا بلکہ ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، کالا. اور وہ غصے میں رہتے. اے بچوں، یہ بچوں کو بیٹا تھوڑا الگ الگ. اصل میں گٹھ بندھن ہونا تو ٹھیک ہے مگر بچوں کا گٹھ بندھن ہونا ٹھیک نہیں ہے. الگ الگ بیٹھو بیٹا سکون کے ساتھ. سنو کیسا ماحول تھا حضور کی آمد سے پہلے. بلکہ بعد میں بھی ان لوگوں میں جو جن کو اللہ نے ایمان کی دولت دی وہ تو مالا مال ہو گئے، مگر بہت سے منکرین میں یہ بات رہی. بیٹیوں کی پیدائش کو اتنا برا سمجھتے تھے وہ لوگ کہ چہرے اتر جاتے تھے. سورہ نحل کی آیت پڑھی میں نے. بلکہ وہ چھپتے پھرتے تھے. اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو چھپتے پھرتے تھے، بڑا بڑا شرم محسوس کرتے تھے وہ لوگ. اس آیت کی تفسیر میں صراط الجنان میں علامہ فخر الدین رازی کے حوالے سے لکھا ہے. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کو قتل کرنے کا صرف ان کے پاس یہ طریقہ نہیں تھا زمین میں گاڑنے والا. آج تک آپ نے یہی سنا نا کہ بیٹیوں کو زمین میں گاڑتے تھے. یہ تو کرتے تھے، اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے کئی طریقے اپنا رکھے تھے. جیسے بیٹی کو پہاڑ پہ لے جاتے، پہاڑ کی کچھ بلندی پہ، جتنے بھی بلندی وہ مناسب سمجھتے تھے، یا اس کی بالکل چوٹی پہ لے جاتے. بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے یار. یہ تو آج بھی تجربہ ہے اس بات کا، مشاہدہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے.
کہ بیٹوں سے زیادہ محبت کرتی ہے بیٹی، اور یہ ریالٹی بھی ہے، محسوس کر کے دیکھ لینا۔ منصور پور میں کسی کے باپ کی طبیعت خراب ہو، بیٹا دلی میں ہے اور بیٹی کی شادی ہوئی، وہ بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ دلی میں ہے، دونوں کو تم نے ایک وقت میں فون کیا، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے بیٹا پہلے آ جائے، مگر زیادہ تر ایسا ہوگا کہ بیٹی پہلے آ جائے گی۔ بیٹے کو بھی دکھ ہوتا ہے، نہ ساری بیٹیاں ایک جیسی نہ سارے بیٹے ایک جیسے، مگر عام حالات ایسے ہی ہیں، عمومی طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بیٹا آیا تھوڑی دیر بیٹھا، اس نے بھی سر دبایا بے شک، مگر پھر باہر چلا گیا۔ لیکن بیٹی جب سے باپ کے سرہانے پہ بیٹھتی ہے، اپنے باپ کا سرہانہ نہیں چھوڑتی، اپنے ہاتھوں سے چمچ کے ذریعے سے اپنے ابا کو پانی پلاتی رہتی ہے اور آنکھوں سے پانی بہاتی رہتی ہے بیٹی۔ اگر باپ کے ہونٹ چمچ سے پانی پینے کے قابل نہیں رہتے تو وہ روئی کا جو کھویا ہوتا ہے اس سے پانی پلاتی ہے، اور وہ جانتی ہے کہ ابا جی جب تک تم ہو تب تک قدر زیادہ ہے، بعد میں پھر وہ بات نہیں رہتی۔ ایک بیٹی کو جو پیار ہوتا ہے، ارے یہی تو وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ باہر سے کوئی سامان خرید کے لاؤ، پہلے بیٹی کے ہاتھ پہ رکھ دیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیے کہ ان لوگوں کا کیسا ان کی مینٹلیٹی تھی، کیسی ان کی ذہنیت تھی کہ بیٹی کو پہاڑ کی بلندی پہ لے جاتے اور پھر بیٹی سے کہتے دیکھو چاروں طرف، تو بیٹی تو بھروسہ کرتی تھی اپنے ابا پہ، اسے کیا پتا تھا کہ یہی میرا قاتل ہے۔ وہ بیٹی اپنے باپ کی طرف سے بالکل بے فکر ہوتی، سامنے بالکل کنارے پہ کھڑا کر دیتا باپ، وہ پیچھے سے ہاتھ کے ذریعے اس کو ڈھکیل دیتا، وہ ننھی سی بچی زمین پہ آنے سے پہلے اپنی جان دے دیتی تھی۔ ایسا دور تھا۔ تصور کیجئے، کوئی کنواں خراب ہو جاتا، اس کنویں سے لوگ پانی نہیں نکالتے تو اس کنویں میں ڈال دیتے تھے بیٹیوں کو۔ آپ سوچیں حضرت کیسا بھیانک دور تھا وہ۔ لوگ کہتے ہیں نبی کا میلاد کیوں مناتے ہو؟ رے بے وقوفو، ان میلاد کے پروگرامز کے ذریعے ہی تو دنیا کو پتا چلے گا کہ نبی نہ آئے تھے تو معاشرہ کیسا تھا، اور نبی آ گئے تو رحمت کیسے چھا گئی۔ یہ کریں گے تبھی تو پتا چلے گا نا۔ اور میں تو یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ کاش ہمارے جلسے عناوین کے تحت ہوں، دو مقرر ہوں، دونوں کے عناوین الگ ہوں، ایک کا عنوان میلاد مصطفیٰ ہو تو ایک کا عنوان ماں بعد اعلان نبوت ہو۔ یہ عناوین کے تحت اگر پروگرام ہو تو ہم لوگ بھی زیادہ محنت کریں گے اور عوام کو زیادہ معلومات مل جائے گی۔ صحیح ہے نہیں میری بات؟ تو توجہ فرمائیے کیسا بھیانک دور تھا، کیسا بھیانک دور تھا۔ آؤ میں تمہیں ایک حدیث اور سناتا چلوں، تمہیں اندازہ ہوگا کہ کتنا بھیانک دور تھا۔ یہ جو میں تمہیں سنا رہا ہوں اس سے تمہیں کئی سبق ملیں گے، کئی چیزوں کے حوالے سے روشنی پڑے گی۔ یہ جو میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں امام طبرانی المتوفا 360 ہجری معجم کبیر میں لے کر کے آئے، اور یہی حدیث شریف امام حاکم المتوفا 405 ہجری یہ مستدرک شریف میں لے کر کے آئے، اور یہی حدیث شریف امام بزار المتوفا 292 ہجری مسند بزار میں لے کر کے آئے جناب والا، اور بھی کتابوں میں اسد القابہ میں امام جزری لے کر کے آئے، اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر ہے میرے بھائیوں۔ اب حدیث کا متن سنو، پھر میں آپ کو ترجمہ و تشریح سناتا ہوں۔ عن سعد بن ناجیہ قال قدمت علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فعرض علی الاسلام فاسلمت وعلمنی آیات من القرآن وقلت یا رسول اللہ انی عملت اعمالا فی الجاہلیہ فهل لی فیہا من اجر فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما عملت یا سعسعا قلت یا رسول اللہ قد قلت ناقتان لی عشرابان الى آخر الحدیث۔ پورا مجمع بلند آواز سے جھوم کے کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذوالفقار صاحب یہ حضرت سعسع ایک صحابی، نام تھوڑا تلفظ کے اعتبار سے ہو سکتا ہے آپ کو تلفظ میں تھوڑی دشواری آئے، کردار ان کا دیکھو، ویسے تلفظ بھاری نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے آپ کو صاد عین پھر صاد پھر عین پھر ہا سعسع۔ یہ سن 7 یا 8 ہجری میں مدینہ شریف حاضر ہوئے، رہنے والے تو مکہ کے تھے، یہ وفد کے ساتھ گئے تھے۔ کہتے میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے چہرے مصطفیٰ دیکھا، دل دے بیٹھا حضور کو، چہرہ
اتنا پیارا تھا. یار ہم گنبد خضرا دیکھ کے دیوانے ہو جاتے ہیں, وہ چہرے مصطفیٰ دیکھ کے دیوانے نہیں ہوتے ہوں گے؟ جی بے شک. وہ تو جس کے دل پہ مہر لگی تھی بات الگ تھی, ورنہ جو بھی حضور کو دیکھ لیتے تھے حضور ہی کے ہو جاتے تھے. ارے بولو یار, عقیدہ ہے تو بولو نا زور سے. سبحان اللہ. دیوانے ہو جاتے تھے, دیوانے. حضور کا چہرہ اتنا پیارا تھا. اب حضور کو دیکھا تو کہتے ہیں فعرض علی الاسلام, حضور نے مجھ سے کہا اسلام لے آؤ, اسلام قبول کر لو. کہتے ہیں میں نے فوراً قبول کر لیا. سبحان اللہ. ایک تو یہ ہوتا آتی بھائی بند کر دو مائک, اب آپ بھی نہیں بولیں گے, اب صرف یہ بولیں گے, اب کوئی نہیں بولے گا. اب آپ ذرا سنو, میرے بڑے اچھے دوست ہیں ماشاءاللہ, پاک بڑے کے ہیں اور بہت اچھا ساؤنڈ ان کا بولتا ہے. اب میں چاہتا ہوں بس ہم اور آپ بولیں, بیچ میں کوئی نہ بولے, میرا دوست ہو یا میرا غیر ہو, اب بس ہم ہی بولیں گے. اب پھر انشاءاللہ آپ بھی بولیں گے اللہ نے چاہا. سکون کے ساتھ سنو میرے ساتھیو. کیا نام بتایا میں نے تمہیں؟ سا. کہتے ہیں حضور کا چہرہ دیکھا, زلفوں کا اسیر ہو گیا. حضور نے کہا اسلام قبول کر لو. فاسلمت, یہ فا جو ہے نا, یہ فا عربی میں ایک ایک لفظ اپنی معنویت رکھتا. فوراً, فا کا مطلب یہ ہے فوراً, ثم نہیں ہے, فا یعنی فوراً. کیا مطلب ہوا؟ یعنی میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے معجزہ دکھاؤ, نہیں. ارے حضور تو خود معجزہ ہیں. حالانکہ جنہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا بعد میں ایمان لائے, اللہ نے انہیں بھی ایمان کی توفیق عطا فرمائی. مگر ایک ہے بغیر معجزے کے ایمان لانا, یعنی بغیر دیکھے کوئی ایسا معجزہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا. ارے حضور تو خود معجزہ ہے نا. کہتے میں فوراً ایمان لایا. حضور نے مجھے قرآن کی چند آیتیں سکھائیں. اب سنو, اب دھیان سے سنو ذرا منصور پور کے لوگوں, تم سمجھدار ہو بہت زیادہ, مجھے اندازہ ہو رہا ہے آپ کے چہرے کے آو بھاؤ سے سمجھ لیتے ہیں ہم لوگ, چونکہ روز کا ہمارا یہی کام ہے. کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ, ایمان تو لایا ہوں میں آج, یہ کہہ لو کہ اب اچھے کام میں نے کیے ہیں پہلے بھی, اب تو کروں گا آئندہ بھی. ارے میں فیوچر میں تو کروں گا نا, لیکن میں نے پاسٹ میں بھی اچھے کام کیے ہیں. انی عملت اعمالا, اعمالا کی تفسیر ہوگی حسنتاً, اور اعمالا میں جو تنوین آپ دے رہے ہو اس کا مطلب ہے بہت زیادہ. ایک کام نہیں کیے حضور, میں نے بہت اچھے اچھے کام کیے. تو میرا کوشچن یہ ہے حضور, وہ جو میں نے جاہلیت کے زمانے میں اچھے کام کیے ہیں اس کا بھی مجھے کچھ بدلہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ اونچا بولو, سوال سمجھ میں آ گیا؟ کتنا سنجیدہ مجمع ہے. دیکھو قاری فیضان صاحب, ایسے پڑھے لکھے لوگ ہو نا تو تقریروں میں زیادہ زور لگانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. کاش مجمع ہمارا ایسا ہو کہ وہ ماتھے پہ پسینہ دیکھنے کی جگہ وہ باتوں کا وزن دیکھے, وہ یہ سمجھے کہ کیا کہا جا رہا ہے. وہ یہ نہ سوچے کہ مائک توڑا جا رہا ہے, اسٹیج پھوڑا جا رہا ہے کہ نہیں پھوڑا جا رہا ہے. وہ سمجھے ارے مائک لگائی اس لیے گئے ہیں کہ ہم آہستہ بھی بولیں تو دور تک آواز پہنچ جائے. صحیح ہے کہ نہیں بات؟ اب بات سمجھ میں آ گئی آپ کے سب کے؟ حضرت صعصعہ نے یہ سوال کیا, یا رسول اللہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں, ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا, یہ کہہ لو کہ ابھی جاہلیت کا دور تھا, اب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے حضور, اس زمانے میں بھی میں نے اچھے کام کیے ہیں, مجھے اس کا بدلہ ملے گا یا؟ میرے حضور چاہتے تھے کہ صعصعہ اپنی زبان سے بتائیں کہ انہوں نے کیا اچھے کام کیے. حضور نے فرمایا اے صعصعہ تم نے کون سے اچھے کام کیے ذرا بتاؤ نا. حضرت صعصعہ کہتے ہیں حضور ایک دفعہ ایسا ہوا, میری 2 اونٹنیاں جو 10 ماہ کی پریگننٹ تھیں, یعنی 2 کی 4 ہونے والی تھیں, پر امید تھی, سمجھ گئے, ولت, وہ دونوں گم ہو گئیں. تو میں انہیں کھوجنے کے لیے, ارے کسی کا مال گم ہوگا تو وہ تلاش نہیں کرے گا, باؤ بتاؤ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کہتے ہیں میں انہیں تلاش کرنے کے لیے مکہ کے باہر جنگلوں میں نکل پڑا. تلاش کرتے کرتے مجھے ایک جگہ 2 گھر نظر آئے. کتنے گھر؟ کہاں پر؟ جنگل میں. ارے ایک بات نوٹ کر رہے ہیں یار آپ لوگ, کہاں پر؟ کیا نظر آئے؟ ان 2 گھروں میں سے ایک گھر کے پاس میں نے ایک بوڑھے شخص کو پایا, ضعیف. میں اس کے پاس گیا, میں اس سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ مجھے 2 اونٹنیاں بھی نظر آ گئیں. میں نے اس بوڑھے سے کہا یہ تو میری ہیں. اس نے کہا تمہاری ہیں تو لے جاؤ. میں نے تو اس لیے اپنے قبضے میں کر لی تھی کہ کہیں کسی اور کے ہتھے نہ چڑھ جائیں. نیت میری خراب نہیں ہے, ابھی جو اصل بات ہے وہ آئی نہیں ہے, تو آنے والی ہے, اس لیے بالکل ڈیپلی واچ کرو.
ہاں ذرا سی توجہ ہٹی سمجھ لو درگھٹنا گھٹی. اس لیے جیسے اب سن رہے ہو نا ایسے ہی بالکل فل اٹینشن رہو. کہتے ہیں یہ اونٹنی اگر آپ کی ہیں تو لے جاؤ. اچھا وہ میں تھکا ہوا تھا تو اس نے اخلاقاً کہ یار مکہ سے آئے ہو تھکے ہارے ہو، اچھا بیٹھ جاؤ چلو لے جانا یہ اونٹنیاں. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہاں پہ اونٹنیوں کے وہاں یعنی وہ جو 2 اونٹنیاں تھیں یہ کہہ لو کہ وہ 2 کی 4 ہو چکی تھی. ایک روایت میں یہ بھی ہے اب 4 ہو گئی تھی وہ. ایک میں یہ ہے کہ وہ 2 ہی تھی مگر پیدائش کا وقت قریب تھا، قیمتی تھی، یہ سمجھانا چاہتا ہوں تمہیں میں. کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ ہوا یہ کہ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ بیٹھو. میں بیٹھ گیا. اس نے گھر پہ اپنی خبر بھیجی کہ مہمان ہے ذرا کچھ پانی یا کھجوریں. کہتے ہیں کھجوریں پانی. ہم کھجوریں کھا رہے تھے پانی پی رہے تھے. ہوا یخاطبنی واخاطبہ، حضور وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا میں اس سے باتیں کر رہا تھا. وہ مجھ سے محو کلام تھا میں اس سے محو کلام تھا. ابھی یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا. اذنا اب سمجھ لو کہ اب وہ حصہ شروع ہو رہا ہے جو حضور کو بتانا چاہ رہا تھا. وہ کہتا حضور ہم دونوں باتیں کر رہے تھے. اذ نادتہ امرأۃ قد ولدت، اچانک یعنی ہم باتیں کر رہے ہیں کہ اچانک اس کے گھر سے ایک عورت نے آواز دی، ارے سنتے ہو اپنے گھر میں پیدائش ہو گئی. اپنے گھر میں میرے بھی کان کھڑے ہوئے کہ یہ گھر کی بات باہر کیوں بتا رہی ہے عورت. ارے پیدائش کا میٹر تو انٹرنل ہے نا، تو یہ کیوں بتا رہی ہے یہاں پہ. یہ جو مجھ سے باتیں کر رہا تھا اس کا روئے سخن میری طرف سے ہٹ کے ادھر لگ گیا. اس نے پوچھا وما ولدت، پیدا کیا ہوا ہے. اندر سے آواز آئی جاریہ، بیٹی پیدا ہوئی ہے. بیٹی کا جب نام سنا اس کے چہرے کا رنگ چڑھ گیا اور اس نے یہیں سے کہا فَأَدْفِنِيهَا، فوراً دفن کر دو. کیا کر دو؟ فوراً. کہتے ہیں حضور اس نے دفن کو کہا. دل پہ ایک چوٹ لگی، دیدے تر سے دیکھا، آسماں کو بڑی حسرت کی نظر سے دیکھا. مالک یہ کیسا سماج ہے جو اپنی ہی بیٹی کو دفن کر رہا ہے. کہتے ہیں میں نے اس سے کہا یار اگر تیری بیٹی میں خرید لوں تو اس لیے دفن کر رہا ہے نا کہ تو کسی کا سسر نہ بن جائے، کوئی تیرا داماد نہ بن جائے. تیری سوسائٹی میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے، تو جب میں تیری بیٹی لے جاؤں گا تو اس کی جان بچ جائے گی اور تیرے حساب سے تیری عزت بچ جائے گی. تو بچی کو مت مار. دیکھو خدا کی قدرت دیکھو، بیٹی اس کی ہے اور اللہ نے پیار اس کے دل میں عطا فرما دیا. اب ایک جملہ ہمارا سن لینا ذرا ذہنوں، آج کے حالات کے اعتبار سے بھی وہ جب چاہے جہاں چاہے جس سے چاہے جس کی چاہے حفاظت کرا لیتا. نہیں آیا جملہ سمجھ میں؟ اس لیے منصور پور کے میرے دینی بھائیوں دل سے بھے نکالو، ڈر نکالو، اللہ پہ توکل پیدا کرو، گھبرایا نہ کرو، 5 وقتہ نماز پڑھا کرو، سچے بن جاؤ، اچھے بن جاؤ، بالکل مت ڈرو. ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو جاؤ، اس سے مانگا کرو، دعائیں کیا کرو، نیک راستے پہ آ جاؤ، سچے اور اچھے راستے پہ آ جاؤ. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہم سب کا محافظ و مددگار ہے. کبھی کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچا کرو، برین پہ زور ڈال کر کے سوچا کرو کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو کون حفاظت کر رہا تھا ہماری. ہمیں بتاؤ، ہمیں ایک قطرے سے لوتھڑا بنا دیا اور اس لوتھڑے میں اللہ تعالیٰ نے پورا ڈھانچہ بنا دیا. اللہ اللہ تمہارے جناب والا کوشادہ پیشانی بنا دی، گلاب کی طرح کھلتے ہوئے ہونٹ بنا دیے، تمہارا کھلتا ہوا چہرہ بنا دیا، تمہارے ہاتھ بنا دیے، پاؤں بنا دیے. اللہ اللہ جوڑ جوڑ بنا دیا اور پھر اس ڈھانچے میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی. اللہ کا کرم دیکھو، سوچو ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں تمہاری حفاظت کون کر رہا تھا؟ وہ تمہارا مالک ہے، وہی خدا ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہیں بچا رہا تھا. اتنے بڑے سنسار میں بے سہارا نہیں چھوڑے گا. مگر تم اس پہ بھروسہ تو کرو، تم اس پہ بلیو تو کرو، تم اس پہ یقین تو کرو، تم 5 وقتہ نمازیں تو پڑھو، تم اللہ کی بارگاہ میں پیشانی تو جھکاؤ، تم خدا کی بارگاہ میں آ کر کے نمازیں تو پڑھو. تمہیں کیا ہو گیا؟ صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہو، وہ بھی جلدی جلدی میں پڑھتے ہو. میں کہتا ہوں 5 وقتہ نماز پڑھنے لگو، پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکانے لگو، انشاءاللہ خود بخود انقلاب آ جائے گا. اے مومنو خدا کی عبادت نماز ہے،
مقبول بارگاہ رسالت نماز ہے، دنیا میں کام آئے گی دنیا کی دولتیں، عقبہ میں